سامعین محترم، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے ہر قسم کی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے۔ زہد و تقویٰ بھی ان کے اندر انتہا کا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اس میں بھی وہ بہت آگے ہوتے ہیں، اور نظام حکومت چلانے کی بات ہو تو رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دینے سے دنیا قاصر ہوتی ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہماری اسلامی تاریخ میں اللہ جل شانہ نے بے پناہ قسم کی خوبیوں سے نوازا۔ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، اور آپ کو قتل کے ارادے سے آپ کی طرف نکلے، اور یہی بات اللہ جل شانہ نے ان کے اسلام لانے کا باعث بنایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا آپ سے مانگی کہ ان میں سے ایک آدمی کو تو ضرور اسلام کے لیے قبول کر لے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ دونوں اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ لیکن اللہ جل شانہ کو حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت پسند آئی۔ حضور نے دعا کی تھی نا، جو آپ کو ان دو میں سے یا اللہ زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو ابو جہل اپنی سرکشی اور فرعونی صفت کی وجہ سے وہ اسلام اس کے نصیب میں نہ آیا، اور اسی طرح کفر و شرک کی حالت میں مرا، اور آج بھی وہ نفرت کا ایک نام ہے۔ جب بھی کوئی بولتا ہے، کسی آدمی سے نفرت کی انتہا کرتا ہے، تو اگر اس کو اور کچھ نہ کہہ سکے، جہالت کی بات جہاں آئے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا ابو جہل ہے۔ تو یہ نفرت کے الفاظ یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عزت سمیٹی ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اللہ سے مانگا، ان کے اسلام کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے حلقے میں داخل فرما دیا۔ احادیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ واقعات اور احادیث اور پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں، جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور امت کے لیے بھی ایک درس ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآخذ بید عمر بن الخطاب، کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کتنی زبردست بات ہے، جب حضور نے ہاتھ پکڑا ہو تو کیسا منظر ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے سوائے اپنی جان کے۔ دنیا کی ہر چیز گویا کہ میں آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں، لیکن جان تو جان ہے، جان ہر انسان کو اپنی محبوب ہوتی ہے، تو اپنی جان کے علاوہ نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا کہ نہیں عمر، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل معتبر نہیں ہے۔ فقال له عمر، تو اس وقت پھر حضرت عمر نے بات کہی کہ ہاں اب آپ جو ہے مجھے واللہ لانت احب الی من نفسی، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یعنی دنیا میں ایک آپ علیہ السلام کی شخصیت ہی سب سے زیادہ عزت اور قابل تعریف ہے میرے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر، بات اب بنی ہے کہ اب جو تم نے بات کہی ہے تو ایمان کے معتبر اور کامل ہونے کے لیے گویا کہ ایک معیار بتا دیا ہے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ امت کو ایک بات معلوم ہو گئی کہ جب بات نبی کی ذات اور نبی کی ناموس کی ہو، اس وقت پھر دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں اس نبی کی ذات سے، اس کی ناموس سے، اس کی رسالت سے زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اپنی جان بھی اگر تمہیں لگانی پڑ جائے، قربان کرنی پڑ جائے، تو تمہارے اندر اتنا جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ تم چھلانگ لگا دو، اپنی جان وار کر دو۔ تو جب اتنا آپ کے اندر وہ جذبہ ہوگا تو فرمایا کہ پھر یہ ایمان معتبر ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا موقع کسی آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو وہاں آدمی کو اپنی جان یا مال لگانا پڑتا ہے، اور وہ اپنی جان کو یا مال کو عزیز رکھتا ہے نبی کی ذات سے، ناموس سے، تو پھر اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اپنے ایمان کو ٹٹولنا بھی چاہیے کہ کیا میرے اندر اتنے جذبات ہیں، کیا میں اس حد تک جا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے اس طرح کی بے پناہ خوبیوں سے نوازا۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر، فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں، پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ نبی تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ویسے تو فرشتے صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں، انبیاء کے علاوہ فرشتے نہیں آتے، گفتگو نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ
ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس بھی آتے تھے، لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے، کہ فرشتے عمر سے کلام کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کو گویا کہ الہام ہوتا تھا اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ میرے امتیوں پر نرمی کرنے والے وہ ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت وہ عمر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خلاف معمولی سے معمولی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے، جلال میں آتے تھے۔ اپنی ذات کے والے سے وہ سخت نہیں تھے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل سخت مزاج۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا کہ انبیاء جیسے خوبیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی تو میرے بعد نہیں آنے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر آنے ہوتے تو نبوت کے لیے جو کوالٹیاں چاہیے، نبوت کے لیے جو صفات چاہیے، نبی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، انبیاء کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، وہ صفات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے نمبر وہ عمر کے اندر موجود ہیں۔ لیکن چونکہ میں خاتم النبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر نبی نہیں بن سکتا تھا، ورنہ تو اس قابل تھا کہ وہ نبی ہوتا۔ اتنی زیادہ صفات، خود زبان نبوت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام جو آج زندہ ہے، اسلام جو آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور اسلام ایک قانون کی شکل میں، ایک نافذ العمل اور ایک ریاستی مملکتی نظام وہ بن سکتا ہے، اور وہ بنا ہے، وہ رائج رہا ہے، تو اس کی جو زبردست قسم کی مثال ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، ان کی جو شخصیت ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے پناہ قسم کا لگاؤ اور تعلق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بینما انا علی بئر انزع منہا، فرمایا کہ میں ایک کنویں پر، یعنی خواب کی حالت میں ایک کنویں پر کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ جاءنی ابو بکر و عمر، کہ اسی حالت میں میرے پاس ابو بکر اور عمر تشریف لائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول لیا، ایک یا دو ڈول کھینچے، تو ان کے کھینچنے میں کچھ ضعف تھا، کمزوری تھی، وفی نزعہ ضعف، واللہ یغفر لہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ثم اخذها ابن الخطاب بن ید ابی بکر، پھر وہ ڈول کنویں کے اوپر سے جس سے پانی کھینچا جا رہا تھا، ابو بکر کے ہاتھ سے عمر بن خطاب نے لیا، اور پھر وہ اس سے پانی کھینچنے لگے۔ تو فرمایا حضور نے کہ فلم ارى عبقريا من الناس یفری فریہ، فرمایا کہ میں نے کوئی بھی اتنا باہمت اور بہادر انسان نہیں دیکھا عمر بن خطاب کی طرح، جو اتنے حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی تھا۔ فرمایا کہ فنزع حتى ضرب الناس بعطن، فرمایا کہ وہ
اس کنویں سے عمر بن خطاب ڈول کے ذریعے پانی کھینچتے رہے اس قوت کے ساتھ کہ لوگوں کے اونٹوں کے پانی پلانے کی جو جگہ تھی وہ بھی بھر گئی ہیں۔ تو اس حدیث کی جو تعبیر ہے اس خواب کی وہ خلافت سے لی گئی ہے کہ عمر بن خطاب جب خلیفہ بنیں گے، ان کا جب دور خلافت ہوگا تو پھر اسلام اس طرح پھیلے گا، پھولے گا، دور تک جائے گا، اور اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ دنیا کو نظر آئیں گے۔ تو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو پھر مسلمانوں نے اسلام کا وہ شان و شوکت والا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آج بھی ہماری کتابوں میں وہ سب چیزیں موجود ہیں، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہوں ساتھ جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو ابوبکر تھے، تو میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی۔ کیا ہی خوش نصیب لوگ جن کو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو، تو اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو پھر دوبارہ ایک اور صاحب آئے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ اس کے لیے دروازہ کھولو اور ایسے بھی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ففتحت لہ فاذا هو عمر، تو میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو وہ تو عمر تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ، تو وہاں میں نے رمیسہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے اس کو دیکھا، تو وہ سمیت خشفتاً، اور میں نے قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی۔ فقلت من ھذا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جنت میں؟ تو فقالا، تو بتایا گیا کہ ھذا بلال، کون ہے؟ بلال حبشی ہے۔ تو بلال حبشی کے چلنے کی آواز وہ جنت میں آ رہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ خوبصورت محل؟ فقالا، بتایا گیا لعمر، یہ جنت والا محل کس کا ہے؟ عمر بن خطاب کا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ مجھے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ محل اندر سے کیسا ہے، یہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، تو میں اس وجہ سے محل کے اندر نہیں جا سکا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے محل میں آپ کی غیرت نے مجھے روک دیا، مجھے یاد آئی تو میں اندر داخل نہیں ہوا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کہ ابی و امی یا رسول اللہ علیک اغارو، یہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی آپ کے اوپر تو میری کوئی غیرت نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی
اس بات کا خیال رکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اندازہ لگائیے ان ساری حدیث سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ایک پیار والا تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایک محبت والا جو تعلق تھا وہ کتنا ہی زبردست تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ بہت ہی زبردست زندگی گزاری ہے، مسلمانوں کی خدمت کی۔ آخر میں جب آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اپنے بتا دیا تھا فرمان مبارک کے ذریعے کہ عمر بن خطاب بھی شہید ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس صبح کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں یعنی فجر کی نماز کا وقت تھا تو میں صف کے اندر کھڑا تھا، اور میرے اور حضرت عمر کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تھے تو فرماتے جاتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو، آتے تھے تو ساتھ ساتھ صفیں سیدھی کرواتے تھے، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں ہے تو پھر تب مصلی پر جاتے اور پھر اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں۔ تو نماز تو خود پڑھاتے تھے، اور اسلامی ریاست میں تو امامت کا حقدار وہ خلیفہ وقت ہوتا ہے، وہ حاکم وقت ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی امامت بھی آپ فرماتے تھے۔ تو امامت دو قسم کی ہے، ایک ہے حکومت چلانا، یہ بھی امامت ہے، حاکم وقت امام ہوتا ہے، اور ایک یہ نماز پڑھانے کی امامت ہے۔ تو یہ جو امامت ہے یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت ہے، اور وہ جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ، بڑی امامت ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھانے والا امام اور حکومت چلانے والا امام وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے اندر بھی ایسے تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر ہمارے دین اسلام میں ایسے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو جمعے کا خطبہ بھی حاکم وقت دیتا ہے، عید کا خطبہ بھی حاکم وقت دیتا ہے، اور نماز بھی وہی پڑھاتا ہے۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہی ترتیب چلی آ رہی تھی۔ یہ تو مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر حکمران وہ لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تک نہیں آتی، اور دین اسلام کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے تو آج ہمارا حال یہ ہے، اور وہ جب ایسا شخص امام بنے گا، حاکم وقت بنے گا، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، پھر اس کا اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، پھر وہ پروٹوکول نہیں ہوگا، عوام کے اندر رہنے والا ہوگا، یہاں بیٹھا ہوا ہوگا، عوام ہر وقت اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دور دوبارہ آ جائے۔ تو چنانچہ نماز کا وقت تھا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورۃ النحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، لمبی سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک۔ تو فرمایا کہ اس دن بھی جو آپ کی جس دن آپ کو زخمی کیا گیا اس دن بھی ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا گیا یا کتے نے کاٹ لیا، یہ الفاظ فرمائے۔ تو یاد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھا، ابو لولو مجوسی غلام تھا، مدینہ میں رہنے والا۔ تو اس نے نماز کے دوران
حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا. اب بھی اس کا مزار ایران میں ہے. اس کے بعد وہ بدبخت ابو لولو اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، اور دائیں بائیں جدھر بھی جاتا لوگوں کو زخمی کرتا. اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 حضرات شہید ہو گئے. مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نمی، اس نے یہ صورت دیکھی تو اس نے فوراً اس پر اپنی چادر ڈال دی، پکڑ لیا، دبوچ لیا. جب اس بدبخت کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے پکڑا جائے گا تو اس نے اپنا بھی گلا کاٹ دیا، اور پھر وہ واصل جہنم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخمی ہونے کی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کیا اور انہوں نے نماز پڑھائی. تو جو لوگ اس وقت حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورت حال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، یہ راوی کہتے ہیں. لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پہ تھے، پچھلی صفوں میں تھے، انہیں تو صورت حال کا اندازہ نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرات انہوں نے نہیں سنی، وہ سبحان اللہ کہتے رہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا. آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مختصر نماز پڑھائی. جب نماز سے پلٹے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن عباس دیکھو مجھے زخمی کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، تھوڑی دیر گھوما پھرا دیکھا، فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ وہی کاریگر ہے؟ جواب دیا ہاں وہی، یہ لوہار تھا. تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا قاتلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، برباد کرے. لقد امرت بہ معروفا، میں نے تو اس کو ایک اچھی بات کہی تھی لیکن اس نے اس کا بدلہ لیا. فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں کی. ایسا شخص اسلام کو مدعی ہو، یعنی مسلمان، ایک کافر کے ہاتھوں اچھا ہوا کہ میری موت ہوئی ہے. فرمایا کہ پھر قد کنت انت وابوک تحبان ان تکثر العلوج بالمدینہ. فرمایا کہ ابن عباس تم اور تمہارے والد وہ اس بات کے بہت خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ ہو جائیں، اور آج آپ نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا. لیکن جب ان کو تکلیف ہوئی، افسوس ہوا، ایک اجمی غلام نے اتنا بڑا ایک جسارت کی، تو اس وقت پھر انہوں نے اجازت چاہی کہ فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سارے اجمی غلاموں کو یہاں سے قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کذبت بعد ما تکلم بلسانکم. فرمایا کہ یہ جو تمہاری فکر ہے یہ غلط ہے. جب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، وصلوا قبلتکم، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وحجوا حجکم، اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اٹھا کر گھر لایا گیا تو اس کے بعد ان کو جو بھی خوراک دیتے تھے، چونکہ پیٹ میں زخم لگ گیا، ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، تو جو کھاتے تھے وہ آنکھ سے نکل جاتا تھا. کوئی دوائی دی وہ بھی نکل گئی، کوئی کھانا پینا دیا وہ نکل گیا. تو کچھ دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہے. آخر میں جب یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو بھیجا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جاؤ ان سے اجازت طلب کرو، اگر ان کی اجازت ہو تو مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب وہ گئے اجازت مانگی اور ان سے درخواست کی، عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چلیں عمر کی خواہش پہ میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. چنانچہ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس طرح ان کا انتقال ہوا. اور جس طرح اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے،
اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے تھے، آخری وقت جو قبر ہے وہ بھی ان کے پہلو میں نصیب ہوئی، آخری وقت بھی۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، ان کو یقین ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی زبردست ہے آج ہمارے لیے۔ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے مجھ سے کہا کہ دیکھو مجھ پر قرض کتنا ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ وقت کا آخری وقت ہے اور آخری الفاظ ہیں۔ بیٹے سے پوچھا کہ دیکھو مجھ پر قرض کتنا ہے۔ جب قرض کا حساب لگایا گیا تو وہ 86,000 نکلا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان وفا لہ مال آل عمر فأدہ من اموالہم، فرمایا کہ اگر یہ قرض عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو سکتا ہو تو اس کو ادا کر دینا، وَإِلَّا فَصَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ کعب، ورنہ پھر عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا۔ اگر ان کے بعد بھی یہ قرض ادا نہ ہو سکے تو فرمایا کہ پھر قریش کے مال سے ادا کرنا، لیکن فرمایا کہ وَلَا تَعْدُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، ان کے علاوہ کسی اور سے امداد طلب نہیں کرنا، لیکن یہ میرا قرض ضرور ادا کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن ہے۔ مسلمانوں کی اسلام کی بے پناہ خدمات کی ہیں۔ ان کے زمانے میں ایشیا، یورپ، افریقہ تک اسلام پھیلا، یہ پاکستان کے مکران اور بلوچستان کے بعض علاقے یہاں تک بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ اتنا بڑا حاکم وقت، اور جب اس کے آخری وقت ہے رخصتی کا تو اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ اس انداز سے اس نے ادا کرنے کا حکم کیا اور وہ مقروض ہو کے فوت ہوا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا حال ہمارے سامنے ہے کہ جب آتے کوئی 4 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، کوئی زیادہ 5 سال تو ہر کسی نے پورے نہیں کیے، تو پھر اس کے بعد پھر سکینڈل پہ سکینڈل اور اربوں کی دہاڑیاں یہاں پہ لگ دی ہیں۔ تو حکمران امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جب حکومت سے نکلتے تو پھر وہ کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ان کو فلیٹ، ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، یہاں بھی ان کے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جو رعایا ہے، مسلمان عوام ہے، ان کی حالت دن بہ دن وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کے حکمران تھے وہ غریب ہوتے تھے، ان کی تو یہ حالت ہوتی تھی، لیکن ان کی جو رعایا تھی وہ خوشحال تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے، اور ایسے ظالم حکمرانوں سے اللہ پاک ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ آج بھی اگر ایسے لوگ آ جائیں، ہمارے پڑوس میں ابھی نئی حکومت آئی ہے افغانستان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے وزراء، ان کی حالت، وہ تو نیچے بیٹھتے ہیں، رات کی روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں۔ ایک ملک، کسی ملک کا 1 روپیہ بھی ان پہ قرضہ نہیں ہے، اور کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، روزانہ آپ دیکھیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح قرض مل جائے، IMF سے مل جائے، سعودیہ سے مل جائے، فلاں سے مل جائے، اور پھر ہمارے وزراء خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ادھر سے اتنے مل گئے، ادھر سے اتنے مل گئے۔ اور دیکھیں نا اب یہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو کوئی بھی نہیں بول سکا، کیوں؟ اس کے لیے کہ وہاں سے لے کے کھاتے ہیں۔ تو ایسے حکمران، غیرت مند حکمران چاہیے، اور ایسے سادہ بغیر پروٹوکول کے۔ اب وہاں پہ وزراء، گورنر خود جا کے جمعے کے خطبے دیتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، عوام کا حکمرانوں کا فاصلہ نہیں آپس میں، ان کے بیچ میں پروٹوکول آڑ نہیں ہے۔ اور یہی اسلامی نظام ہے، یہی اسلامی نظام ہے، یہی اسلام کی خوبیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی، سمجھنے کی، اور ان پر عمل کرنے کی، اور ایسی صفات سے متصف حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔